بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ وار وہی مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا. انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تقوی آدمی اختیار کرے، صبر کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا رہے تو اللہ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایسے لوگوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا، کبھی نہ کبھی اللہ ان کو بدلہ دے دیتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں بہت اہتمام سے فرماتے تھے کہ ایک آدمی دین پر اگر چلتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اللہ کی طرف سے نقد انعام اسے بھی ملتا ہے. نقد مرنے کے بعد جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن نقد انعام اللہ اسے جو دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں سکون ڈال دیتے ہیں. اور ایک آدمی اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے تو نقد سزا اللہ کی طرف سے یہ آتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو پریشان کر دیتے ہیں. اس کا دل پریشان ہوگا، وہ الجھن میں ہوگا. ایک الجھن گئی
دوسری الجھن تیار، دوسری گئی تیسری تیار. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ کی وجہ سے پریشانی آئی، اس پریشانی دور کرنے کا علاج بھی گناہ کے ذریعے سے کیا تو وہ پریشانی دور ہو گئی، لیکن اللہ دوسری شکل میں پریشانی لے آتے ہیں. جیسے 2 روپیہ ہوتا ہے، وہ ایک کرتب دکھاتا ہے، پھر جو ہے پردے کے پیچھے جا کر شکل بدل کے آ جاتا ہے وہی آدمی لیکن شکل بدل کے آ گیا. تو پریشانی پر پریشانیاں رہیں گی اس آدمی کو جو اللہ کا حکم توڑے گا، اور اللہ کا حکم پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں یوسف علیہ السلام کی مدد ہو رہی. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت مشابہت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی حالات آئے تقریباً کہ اگر جیل میں یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے شعیب ابی طالب میں رکھا گیا. بھائیوں نے اگر ان کو ستایا تو مشرکین مکہ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. پھر جب یہ فاتحانہ طریقے پر یوسف علیہ السلام کو جب فتح ہوئی، اللہ نے غلبہ دیا، تو یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، یہی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے فتح کے وقت میں کہا. لا تثریب علیکم اليوم، تم نے مجھے بہت ستایا. حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ستایا. اتنا ستایا حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے روانہ ہو رہے تھے تو حضور کے دل میں یہ بات آئی کہ کعبے میں 2 رکعت نماز پڑھوں پھر مدینہ جاؤں. تو کعبے کی چابی یہ شبی کے پاس ہوتی تھی، عثمان بن ابی طلحہ. تو وہ اس وقت میں بیت اللہ کا دروازہ کھولنا بہت آسان ہوتا تھا، تو وہ اندر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے. تو حضور نے اس سے بھی کہا بھی مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے. تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ نہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دوں گا. تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے کہا کہ یاد رکھنا ایک دن آئے گا جہاں تو ہے وہاں میں رہوں گا، جہاں میں ہوں وہاں تو رہے گا. آج میں نیچے ہوں تو اندر ہے، ایک دن آئے گا کہ میں اندر رہوں گا اور تو جو ہے نیچے رہے گا. اتنے برے حالات آئے حضور پر، لیکن حضور اخلاق برتتے گئے. جیسے یوسف علیہ السلام نے اخلاق برتے بھائیوں کے ساتھ، حالانکہ بھائیوں کو اسی وقت جیل میں ڈال سکتے تھے، تو حکومت ہے، بھائیوں کو جیل میں ڈال سکتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے نہ. یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشرکین مکہ کے ساتھ. بہت ستایا، عورتوں نے بھی ستایا. کئی عورتوں نے حضور کے خلاف گانے بھی گائے، ادھڑیاں ڈالی، سب کچھ ہوا. لیکن جب وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اخلاق برتے جو حضرت یوسف نے برتے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم. اخلاق بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یاد رکھنا. یہ نبیوں کے معاملے میں ہمیشہ نبی جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی بات کوئی نہیں کرے گا. کوئی نبی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرے گا. حضور کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ جی آپ کی تہجد بہت اچھی ہے، حالانکہ تہجد بھی پڑھتے تھے آپ، کہ آپ کا روزہ بہت اچھا ہے. ارے صاحب کیا آپ جو ہے قرآن میں نماز پڑھاتے ہو، بہت اچھی نماز پڑھاتے ہو، آپ کا حج بہت اچھا ہے. قرآن نے وہ تعریف نہیں کی، ایک ہی جملہ کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم. پیارے نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں. پیارے نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں. یہ اخلاق جو ہے یہ سیکھے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اخلاق برتے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ. باہر والوں کے ساتھ آدمی بہت اچھا اخلاق برتتا ہے، دسترخوان بھی بچھا دے گے، اہلا وسہلا بھی کہہ دے گے، اور صاحب فوراً کار بھی بھیج دے گے. لیکن جو امتحان ہوتا ہے نا وہ بیوی کے ساتھ امتحان ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے اخلاق ہیں اس کے، اور بیوی کے جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے اخلاق ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں تم میں بہت اچھا ہوں اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتا ہوں. اور اخلاق حضرت کے میدان میں بہت زبردست تولے جائیں گے وزنی کہ اخلاق کا معاملہ کہ بہت اونچا. ایک آدمی تھے، مشرک تھے، وہ دماد بن ثعلبہ، حدیث شریف میں آتا ہے
یہ مکہ مکرمہ میں آتے تھے، جن وغیرہ کا یہ علاج کرتے تھے. جادو کسی کو ہو گئے لگاؤ جادو کا علاج کر دے گئے، جنات کسی کو لگاؤ تو اس کا علاج کر دے گئے، کسی کو نظر لگی ہو تو وہ کوئی منتر پڑھتے تھے، مشرکانہ مشرک تھے. تو یہ مکہ مکرمہ آئے، یہ مجھے یہ قصہ اس پر یاد آیا، آج جو قرآن میں پڑھا گیا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اسی پر یہ آیت تقریباً نازل ہوئی ہے. کہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن میں قرآن جو بہت دھیان سے سنتا ہوں اور اس پر دیکھتا ہوں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ میں جب آئے تو مشرکین مکہ نے ان سے کہا، ارے دماغ تم یہاں مکہ میں آئے ہو، ہمارے ایک آدمی ہے اس کا نام محمد ہے، اس پر پتہ نہیں جن لگ گئے ہیں اسے یا جادو کا اثر ہو گیا یا پتہ نہیں نظر لگ گئی. یہ باپ دادا کو بڑا بھلا کہتا ہے اور بتوں کے پوجا پاٹ کو منع کرتا ہے. بھائی تو ذرا علاج کر کو دم دم کر دے، دم کر دے، کوئی تعویذ دے دے، دم منتر ہوتا ہے، منتر، یہ مشرکانہ منتر، وہ مشرکانہ منتر تھا اور وہ جانتے تھے دماد بن ثعلبہ. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب دماد بن ثعلبہ روانہ ہونے لگے تو ابو جہل نے ابو لہب نے کہا، بھائی تم جاتے رہو لیکن وہ غریب آدمی ہے، لگا فری میں علاج کرنا، پیسے ویسے مت لینا. دماد بن ثعلبہ نے کہا کہ بہت اچھا. اب وہاں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. میں اخلاق بتا رہا ہوں، انک لعلی خلق عظیم. یوسف علیہ السلام کا قصہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی جو سوانح عمری ہے، سیرت بہت ملتی ہے، محدثین نے لکھا ہے. تو وہ یہ پیچھے آ کے بیٹھ گئے. حضور جو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، بھائی کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام دماد ہے. اچھا بہت اچھا، کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا محمد میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کو جادو کا اثر ہو گیا ہے، جن آپ کو پریشان کر رہا ہے، نظر لگ گئی ہے، میں کچھ دم کر دوں اور فکر مت کرنا کوئی پیسے ویسے لوں گا نہیں، اس لیے کہ تم غریب ہو. آپ نے فرمایا نہ بینا، مجھے کوئی جادو کا اثر نہیں ہے اور مجھے نظر بھی نہیں لگی اور مجھ پر کوئی کسی جن کا بھی کوئی اثر نہیں. بس میں تو اتنا پڑھتا ہوں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ پورا خطبہ جو میں پڑھتا ہوں یہ حضور نے پڑھا، میں یہ پڑھتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جادو کا اثر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر جن آ گیا. تو دماد بن ثعلبہ نے کہا کہ محمد آپ کیا دعوت دیتے ہو؟ پھر میں دعوت دیتا ہوں تو مسلمان ہو جا، کامیاب ہو جائے گا. یہ اخلاق دیکھ کر دماد بن ثعلبہ اسی جگہ مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. اب مسلمان ہوئے. اب جب واپس گئے تو وہاں ابو جہل ابو لہب انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہ دم کر کے آئے گا، ابھی رپورٹ دے گا. جب آ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا ابو لہب سے کہ دیکھ بھائی اس کا چہرہ بھی بدل گیا، یہ جس چہرے پہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ نہیں ہے، چہرہ بدل گیا. آئے بیٹھے تو لوگوں نے پوچھا، مشرکین مکہ نے، بھئی محمد کا علاج کر لیا؟ یہ فرمایا گیا تو تھا ان کے علاج کے لیے لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا. یہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آدمی غالب. اور سب سے پہلے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ یاد رکھنا. حشر کے میدان میں میاں بیوی کو کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا اس نے تیرے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، بتا اس نے تیرے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، یہ پوچھا جائے گا. باہر تو آدمی بہت اچھے اخلاق برتتے تھے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے، باہر تو بہت اچھی بات کرے، بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتے. آپ نے فرمایا کہ میں بہترین ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. ماں عائشہ فرماتی ہے میں آٹا گنتی ہوئے بیٹھتی، مجھے پانی کی ضرورت پڑتی، کبھی میں کھڑی ہوتی پانی لانے کے لیے تو حضور فرماتے کہ عائشہ بیٹھ جاؤ میں لے آتا ہوں پانی. آج ہے بمبے کے سیٹ صاحب لانے، میں لے آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لے آتے تھے، خود سفر میں جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں آتا ہے مشورہ کرتے ہیں نا ساتھی، یہ کھانا پکانے کی ذمہ داری کس کی اور یہ اونٹ وغیرہ کو چرانے کی ذمہ داری کس کی، مشورہ ہوتا تو سب کے نام لکھے جاتے، فلاں کی ذمہ داری، فلاں کی ذمہ داری. آپ کے ذمہ کوئی کام نہ آتا، آپ کہتے بھی میری کیا ذمہ داری ہے، پوچھتے بھئی میری کیا ذمہ داری،
صحابہ کہتے کہ حضرت آپ آرام فرمائے, آپ جو ہے دعا کرا. ہمیں وہ تو آرام بھی کروں گا, دعا بھی کروں گا, لیکن میرے ذمہ میں تو کوئی کام کرو. صحابہ کہتے کہ نہیں حضرت آپ کے ذمہ کوئی کام نہیں. آپ فرماتے کہ نا تم نہیں کرتے ہو تو میں اپنے ذمہ کام لیتا ہوں, اور میرے ذمہ کام یہ ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں لے کر آتا ہوں. سب سے مشکل کام یہ حضور اپنے ذمہ لیتے تھے. سب سے مشکل کام کیا, میں لکڑیاں لے کر آتا ہوں. چنانچہ جاتے اور جا کر وہاں سے لکڑیاں لے کر آتے پکانے کے لیے, جب ضرورت پڑتی وہ لے کے آتے. انک لعلی خلق عظیم. تو اس قصے میں بھی یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں بھی بہت مناسبت اخلاق. یعنی میں تمہیں کیا بتاؤں حضور کے اخلاق کا. جب مکہ مکرمہ سب سے زیادہ حضور میں جو اخلاق بڑھتے ہیں وہ فتح مکہ کے وقت بڑھتے ہیں, سب سے اونچے, کیونکہ پوری زندگی مکہ والوں نے پریشان کیا, جیسے پوری زندگی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پریشان کیا, لیکن آخر میں جب چابی آئی ہاتھ میں تو سب کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ معاف. جو بھلا آدمی ہوگا وہ کبھی انتقام نہیں لے گا. تو بھلا آدمی یہ تو کبھی انتقام نہیں لے گا. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ جو بھلا شوہر ہوگا وہ بیوی پر جو ہے زبردستی حاوی نہیں بنے گا. ایک تو ہے بڑھ دکھانا, بھی شوہر ہے وہ, لیکن حاوی بننا یہ چیز الگ ہے. آپ فرماتے تھے کہ میں جو ہے میری بیوی کی بات مان لیتا ہوں. بمبئی والے تو سبھی مانتے ہیں بیویوں کی بات ماشاءاللہ, لیکن دین والی بات میں مان لیتا ہوں. حضور فرماتے تھے کہ میں جو ہے مان لیتا ہوں کہ کوئی بھی ہو, میں جو ہے زیادہ ستاتا نہیں ہوں. بدبخت کہا حضور نے, بدبخت کا جملہ لئیم ہے حدیث میں. ہاں لئیم کا جملہ آتا ہے حدیث میں کہ لئیم ہے, بدبخت ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو پریشان کرے. حضور نے اسے بدبخت کہا ہے. نبی کی زبان سے کہ بدبختی کا جملہ نکلنا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کہ لئیم ہے, لئیم کہتے ہیں اس بدبخت کو جو آخری درجے کا ہو. لئیم کس کو کہتے ہیں؟ اس بدبخت کو کہتے ہیں کہ جو آخری درجے کا ہو, کہ بھئی اس کے آگے کوئی درجہ نہیں ہے بدبختی کا. تو آپ نے فرمایا بدبخت ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو پریشان کرے. اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. چنانچہ بس ایک قصہ کہہ کر اگلی بات شروع کروں. مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو عتاب ابن اسید یہ مشرک تھے, ابو سفیان یہ نو مسلم تھے, 2 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے, اور دوسرے ایک 2 مشرک یہ حرم میں بیٹھے ہوئے. اب بلال نے اذان دی, یہ پہلی اذان ہے اسلام کی, کعبے پہ چڑھ کر. اس زمانے میں مکبرہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا, اس زمانے میں اذان دی جاتی تھی کعبے کے اوپر چڑھ کے, سیڑھی ہوتی تھی, اور سیڑھی کے اوپر سے کعبے کے اوپر چڑھ جاتے تھے, اور پھر کعبے کے اوپر چڑھ کر دیکھتے تھے سورج غروب ہوا نہیں ہوا, کہ تو صبح شادی ہوئی نہیں ہوئی, وہیں بیٹھ کر پھر وہیں پر جو ہے وہ اذان دیتے تھے. یہ ترتیب ہوتی تھی. تو بلال نے اذان دی. جب حضرت بلال نے اذان دی تو یہ عتاب ابن اسید جو ہے ابو سفیان وغیرہ سے کہنے لگا, ارے ابو سفیان یہ کیسا برا دن آ گیا ہم لوگوں پر, بہت اچھا ہوا ہمارے باپ دادا چلے گئے, وہ اگر یہ دن دیکھتے تو پتہ نہیں کتنا ان کو تکلیف ہوتی کہ آج محمد کا دین غالب آ گیا, باپ دادا والا دین ختم ہو گیا بتوں والا. تو ابو سفیان نے کیا کہا, عتاب سوچ سمجھ کے بول, تو بول رہا ہے اور یہ کنکر سن رہے ہیں, تھوڑی دیر میں یہ کنکر جو ہے محمد کو خبر دے دیں گے, یہ پتھر بھی خبر دے دیں گے, زیادہ مت بول, یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. حضور نے فرمایا عتاب ابن اسید کہاں ہے؟ یہ ابو سفیان فلاں, یہ آپ نے فرمایا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ چوری پکڑی گئی نہیں ان کی, کیا وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ عتاب ابن اسید نے کہا آپ کو کس نے خبر دی؟ یہ کہ مجھے اللہ نے خبر دی. چنانچہ عتاب ابن اسید اسی جگہ مسلمان ہو گئے, اسی جگہ. اب جب مسلمان ہوئے تو حضور کا اخلاق دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, بھائی سنو میں مکہ میں ہوں, مکہ کا ذمہ دار میں ہوں, لیکن جب میں مکہ چھوڑ کے جاؤں گا مدینہ منورہ تو پورے مکہ کا امیر جو ہے وہ عتاب ابن اسید ہے. 5 منٹ پہلے یہ مخالف ہے, چوری پکڑی گئی ہے, اور 5 منٹ کے بعد حضور اسے امیر مکہ بنا رہے ہیں.
کہ یہ امیر مکہ ہے ہمارا. مزاج میں سختی تھی عتاب ابن اسید کی تھوڑی سی. بعض لوگوں کے مزاج میں تھوڑی درستی ہوتی ہے, بعض حیین لین ہوتے ہیں, بعض بہت سیدھی طبیعت کے ہوتے ہیں, بعض میں تھوڑی چالاکیاں ہوتی ہیں. یہ مزاج یہ مٹیوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے. جیسے مٹی کوئی چکنی مٹی سے بنا ہے, کوئی کھرکھری مٹی سے بنا ہے, کوئی کہاں کی مٹی سے بنا, کوئی کہاں کی. تو مزاج, تو ان کے مزاج میں تھوڑی سی سختی تھی. حضور نے امیر مکہ بنا دیا ان کو. جب حضور کا وصال ہو گیا تو لوگ آئے ابو بکر صدیق کے پاس اور کہا بھی امیر مکہ بڑا سخت ہے, تھوڑا بدل دیجیے آپ. صدیق اکبر نے کہا میں نہیں بدلوں گا, حضور بنا کے گئے ہیں, میں نہیں بدل سکتا. چنانچہ وہ رہے. حدیثوں میں آتا ہے جس دن حضرت ابو بکر کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اسی دن عتاب ابن اسید کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا, اور دونوں جنازے ساتھ اٹھے. اور صحابہ بہت روئے کہ جو 2 رسیاں اللہ کے نبی مکہ اور مدینہ والی باندھ کے گیا تھا وہ دونوں رسیاں آج ٹوٹ گئی کہ دونوں جدا ہو گئے. ابو بکر وہاں, عتاب ابن اسید یہاں. تو اخلاق, ہمیشہ اخلاق والا معاملہ اسے برتو اور اللہ سے کہو کہ اللہ تو مجھے اخلاق دے, مانگو اللہ سے. بد اخلاقی یہ دین کو ختم کر دیتی ہے. دیکھو 100 کلو دودھ ہے, آپ 2 قطرے خالی سرکے کے ڈال دو, دودھ خراب. کہ 100 کلو دودھ ہے, کہ 100 من دودھ ہے, 2 قطرے سرکے کے خراب. اب وہ دودھ کام کا نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی جو ہے پورے دین کو موڑ دیتی ہے. درستی سختی کے دین کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے اخلاق برتو, پڑوسیوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, شوہر کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, امام کے ساتھ, مؤذن کے ساتھ. غصہ آئے تو آدمی خاموش رہے کہ اب یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں, سب پتا ہے بھائی ہے یہ وہ ہے, لیکن جب پورا راز کھل گیا تو یوسف علیہ السلام کی بات کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم, میں کوئی بات نہیں, میں میری طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے, بلکہ اللہ سے بھی کہہ دیا اللہ تمہیں معاف کرے, جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے, وہو ارحم الراحمین. اب بھائیوں نے کہا حضرت کیا کریں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا میرا قمیص لے کے جاؤ. یہ قمیص کی میں تاریخ سنا رہا تھا, کل پوری نہیں ہوئی. حدیثوں میں آتا ہے, روایتوں میں, کہ یہ جو قمیص تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا, نمرود نے, تو ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کیا تھا. جبرائیل علیہ السلام یہ قمیص لے کر آئے تھے, پہنا دیا ابراہیم علیہ السلام. آگ میں گئے, جلے نہیں, قصہ پورا ہو گیا. یہ قمیص بہت حفاظت سے رکھا گیا. اب یہ قمیص چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ملا اسحاق علیہ السلام کو. اسحاق علیہ السلام کے بعد آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ قمیص تھا تو یوسف علیہ السلام جو یہ بہت خوبصورت تھے, تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے, کسی کی نظر نہ لگے تو میں کیا کروں. لیکن باپ دادا کا قمیص ہے, اس کا تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا تھا, تعویذ بنا کر. اب یوسف علیہ السلام کی کنویں میں جانے کی باری آئی. بھائی یوسف علیہ السلام تو ان کو برہنہ کیا. جب ان کو برہنہ کیا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہی تعویذ کھولا اور کھول کر جو ہے وہی قمیص یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا, باپ دادا والا وہ قمیص تھا. تو یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص بہت سنبھال کے رکھا تھا کہ باپ دادا کی چیز ہے اور جنت سے آئی ہوئی ہے. بعض چیزیں دنیا کے اندر جنت سے آئی ہوئی ہیں, جیسے سارے نبیوں کے فوٹو, سارے نبیوں کے فوٹو, سارے انبیاء کے, حدیث شریف میں آتا ہے وہ فوٹو جو ہے جنت سے آئے تھے. ہشام ابن عاص والی جو روایت ہے, حضرت ہشام ابن عاص صدیق اکبر کے زمانے میں یا قیصر کے پاس گئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کو دعوت دی اسلام کی. تو قیصر روم نے کہا کہ میں مسلمان تو بنوں گا, بنو نہ بنو بات کی چیز ہے, لیکن تمہیں ایک چیز دکھاؤں. ہشام ابن عاص نے کہا دکھاؤ. یہ عمرو ابن عاص کے بھائی تھے ہشام ابن عاص. تو چنانچہ کمرے میں لے گیا, پھر دوسرے کمرے میں لے گیا, پھر تیسرے کمرے میں لے گیا, پھر وہاں جا کر ایلبم نکالے. ایلبم تو سمجھتے ہو نا اس زمانے کے, میں آپ کی یعنی آپ کی الفاظ میں محاورے میں کہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اس زمانے میں تو ایلبم ہوتے نہیں تھے, لیکن سمجھانے کے لیے وہ ایلبم نکالے. ایک ایک جو ہے
ایک ایک صندوقچی تھی کالے کالے کپڑوں سے بنی ہوئی، کھولا اور کھول کر فوٹو دکھایا، سارے صحابہ نے دیکھا، ایک آدمی نے نہیں، ساری جماعت، حدیثوں میں آتا سب نے دیکھا، یہ کون ہے؟ ہشام بن عاص خاموش رہے، مجھے تو پتا نہیں یہ کون ہے، یہ کہا یہ آدم علیہ السلام ہے۔ پھر دوسرا البم نکالا، یہ نوح علیہ السلام ہے، پھر البم نکالتا یہ ابراہیم، یہ عیسیٰ، سارے نبیوں کے فوٹو، سارے نبیوں کے۔ آخر میں جو ہے کچھ البم چھوڑ دیے، ایک البم نکالا، کہا ان کو پہچانتے ہو کون ہے؟ ہشام بن عاص نے کہا ہاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو حضور ہے۔ تو کہا پیچھے کون بیٹھا ہے؟ یہ تمہارے نبی کے پیچھے، حضرت عمر ہے، حضرت عمر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جھکے ہوئے جیسے حضور کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہ صحابہ نے جب حضور کو دیکھا، سارے نبیوں کے فوٹو دیکھے، سارے نبیوں کی تصویریں دیکھی، تو ان کے لیے تو نئی چیز تھی، تو انہوں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ بھئی یہ تم جو ہے کہاں سے لائے؟ یہ ورنہ یہ مت پوچھو، یہ مت پوچھو، یہ ہمارے پاس ہے، جب باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جماعت جو ہے واپس آئی مدینہ منورہ، تو کارگزاری ہمارے جماعتیں بیان کرتی ہیں، حضرت ابوبکر نے کارگزاری سنی، بھئی بتاؤ، انہوں نے کارگزاری میں سب سے پہلے یہ قصہ سنایا کہ جی حضرت یہ ہوا، ایسا ایسا ہوا۔ حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، تو صدیق اکبر نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ آسمانوں سے کئی چیزیں آئی ہوئی ہیں، جنت سے کئی چیزیں آئی ہوئی ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا قمیص بھی آیا تھا، ایسے کئی چیزیں زمینوں پر اللہ نے بھیجی ہیں، ہم جانتے ہیں اس کو، لیکن اللہ ہدایت اسے دے گا جس کے دل میں طلب ہوگی۔ وہ اتنے نبیوں کی تصویریں لے کر بیٹھا ہے لیکن پھر بھی نبیوں کو نہیں مانتا۔ پھر پوچھا کہ حضرت یہ آئی کہاں سے؟ یہ فرمایا اصل، اب صدیق اکبر کہہ اصل بات یہ ہے کہ دانیال علیہ السلام کے، یہ دانیال علیہ السلام وہی کے رہنے والے تھے، حضرت دانیال، کہ یہ ان کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، دنیا میں جتنے بھی میری اولاد میں سے انبیاء آئیں گے، انبیاء، ان کے چہرے مجھے دکھا دے تو، میری اولاد میں نبی کون کون ہوں۔ تو اللہ نے وہ تصویریں بھیجی تھی کہ آدم یہ جو ہے یہ سارے کے سارے انبیاء دنیا میں آئیں گے، کام کریں گے، یہ تمہاری اولاد میں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو ایسے جنت سے چیزیں کئی جو ہے، جیسے وہ تصویریں آئی، یہ قمیص آیا، مینڈھا آیا ہے نا قرآن شریف میں، ابراہیم علیہ السلام والا، اسماعیل علیہ السلام والا، کہ اس کے سینگ وہ تو اب تک وہاں محفوظ تھے حرم شریف میں، انہوں نے رکھے تھے، لیکن جیسے کہ حجر اسود آیا، جیسے فرات کی نہر، یہ جنت کی نہر کہتے ہیں، نیل، یہ جو دریائے نیل ہے یہ بھی جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، فرات، دجلہ، یہ ساری کی ساری جو ہے کہ وہاں سے کنیکشن ہے اس کا جنت کی نہروں کے ساتھ، تو یہ بہت لمبی چوڑی بات ہے۔ تو یہ قمیص جو تھا، یہ قمیص کے بارے میں انہوں نے بہت ہی، یوسف علیہ السلام نے اہتمام سے کہا بھائی میرا یہ قمیص لے کر جاؤ اور کچھ بھی بات مت کرنا، باپ کے چہرے کو خالی، اب چہرے پر خالی لگا دینا بس، اور سب لوگوں کو لے کر آؤ۔ قافلہ روانہ ہوا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، وہاں یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اگر تم لوگ جو ہے بہکا ہوا نہ سمجھو، کہ بڑھاپے میں آدمی کا دماغ دائیں بایاں ہو جاتا ہے، تم مجھے ایسا مت سمجھنا، یہ میں اللہ کی بات کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ارے چچا جان، ارے ابا جان، ارے دادا جان، یہ تو پرانی باتیں ہیں، 80 سال کا عرصہ گزر گیا، 70 سال کا عرصہ گزر گیا، 40 سال کا عرصہ گزر گیا، اب کہاں یوسف؟ جب یہ قافلہ لے کے روانہ ہوا، یہودا نے کہا بھائی یہ قمیص لے کے میں جاؤں گا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور یہ قمیص لے کر پہنچے، اور وہاں پہنچتے ہی یعقوب علیہ السلام کے خالی چہرے پر یوں ٹچ کیا، بس خالی تھوڑا سا ٹچ، فلما انجا البشیر والقاہ علی وجہہ، ٹچ کرتے ہی یعقوب علیہ السلام کا بڑھاپا جو ہے وہ جوانی میں بدل گیا،
جو نہ بھی آنکھوں میں جو روشنی نہیں تھی وہ آنکھ بالکل سب دیکھنے لگے، ارے بنیامین بھی آ گیا، ارے یہودا بھی آ گیا، ارے ایسا۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے تو کبھی کبھی اللہ اپنی خصوصی قدرت کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ خصوصی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ جیسے حضرت قتادہ کے ساتھ حضور کا مظاہرہ ہوا۔ حضرت قتادہ جو ہے احد کے موقع کے اوپر ان کی ایک آنکھ جو ہے پوری کی پوری نکل آئی، پوری کی پوری ہاتھ میں آ گئی۔ یہ بھاگے بھاگے حضور کے پاس آئے، حضرت میری آنکھ جو نکل گئی حضرت، احد کا قصہ ہے۔ آپ نے فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے جنت چاہیے، اگر کہے تو آنکھ دلا دوں اور صبر کرنا تو جنت دلا دوں۔ یہ قتادہ بھی بہت ہوشیار صحابی، انہوں نے کہا حضرت آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، اور ابھی میں نے شادی کی ہے نہیں ایک لڑکی سے، اس لڑکی کی محبت بھی چاہیے۔ 3 باتیں مانگی حضرت قتادہ نے۔ حضور ہنس پڑے۔ کیا کہا حضرت قتادہ نے؟ حضرت آنکھ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے، اور ابھی نوجوان لڑکی سے شادی کی ہے اس کی محبت بھی چاہیے، ایسی آنکھ ہوگی تو کہاں محبت کرے گی مجھ سے؟ حضور مسکرا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ لی اور آنکھ لیتے ہی خانے یوں لگا دی، بس نہ ہسپتال، نہ کوئی دوا، نہ کوئی سرجری، نہ کوئی ڈراپ ڈالنا، نہ کچھ یہ کرنا، نہ پرہیز، کچھ نہیں، بغانے حضور نے یوں لگا دی۔ کہا قتادہ کیسے لگ رہی؟ یہ عادت بہت اچھی، یہ دکھائی دے رہا ہے، بہت اچھا دکھائی دے رہا ہے۔ بہت خوبصورت ان کی وہ آنکھ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ بڑھاپا آیا اور سارے اعضا جیسے ڈھیلے ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ بڑھاپے میں آدمی کے اعضا جو ہے وہ جواب دے دیتے۔ آنکھیں کہتی ہیں الوداع، گھٹنے کہتے ہیں الوداع۔ علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے گھٹنے جو ہے ساتھ چھوڑتے ہیں، الوداع۔ دل کہتا ہے الوداع، کان کہتا ہے الوداع۔ تو بڑھاپا جو ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے۔ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، تو قتادہ کہتے تھے میرے بڑھاپے نے جب ڈیرا ڈالا اور بڑھاپا جب آیا تو اب سارے بدن کے اعضاء وہ ڈھیلے ہو گئے اور دوسری آنکھ بھی کمزور ہو گئی، لیکن یہ آنکھ جو حضور نے لگائی تھی وہ ماشاءاللہ ایسی تھی کہ اس سے روشنی نکلتی تھی۔ یہ اللہ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا ویسے حضور کے ساتھ بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ ہی لگا دی بس، اور وہ جو ہے برابر دیکھتے تھے۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ انجن وغیرہ جب چلتے ہیں تو اس کے لائٹ کیسے چلتے دور تک، تو ان کی آنکھوں کا یہ حال تھا کہ وہ دور تک جو ہے روشنی جاتی تھی، پردہ ڈال دیتے تھے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ لوگ دیکھتے تھے کہ اللہ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ہے۔ یہاں پر بھی ہوا اور حضور کے ساتھ بھی ہوا۔ فلما انجال بشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، وہ خالی کپڑا یوں ٹچ کیا، پورا کپڑا جو ہے ملا نہیں ہے، کئی چیزیں جو ہے ملی نہیں جاتی۔ بعض میں زمزم کا پانی آدمی بہت گھستا ہے بدن کے اوپر کہ زمزم کا پانی ہے، نہ، یہ ادب کے خلاف ہے، یاد رکھنا بات چیز۔ جیسے حضور کی قبر پر کھڑے رہ کر لمبے دیر تک سلام پڑھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش والوں کی یہاں یہ ہے، باقی کا نہیں ہے۔ کھڑے رہیں گے آدھا گھنٹہ الصلاۃ والسلام علیہ پڑھتے رہیں گے کھڑے کھڑے، یہ نبی کے ادب کے خلاف ہے۔ نبی کا ادب یہ ہے کہ آدمی مختصر سلام کر کے روانہ ہو جائے، کیونکہ نبی جواب دیتا ہے ایک بات۔ دوسرا کہ ہم گنہگار ہیں، نبی کو معلوم ہے ہر پیر جمعرات کو ہماری ڈائری پہنچتی ہے، وہاں ہر پیر جمعرات کو ہماری ڈائری پہنچتی ہے کہ کیسا گنہگار ہے یہ۔ اب گنہگار اور کھڑے ہیں صاحب، داڑھی نہیں اور کھڑے ہیں حضور کے سامنے، تو حضور کو تکلیف ہوگی خوشی ہوگی؟ داڑھی بھی نہیں ہے اور حضور کے سامنے کھڑے ہیں، ارے شرم آنی چاہیے کہ شرم کے مارے میں نے سر جھکایا ہے، اب سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے یہ ادب کے خلاف ہے، آدمی جائے اور سلام پڑھے ادب کے ساتھ اور فوراً روانہ ہو جائے، پھر جو ہے وہاں اپنے گھر پر جا کر خوب جو ہے درود شریف پڑھے خوب۔ تو یہ بالکل ٹچ کیا، اور ٹچ کرتے ہی یہ جو میں ابھی کتاب آپ لوگوں کو ہدیہ دے رہا ہوں اس میں نے باتیں لکھی ہیں، حج عمرے کی دعائیں ہیں جس میں، اس میں دیکھ لینا، بہت آسان کر کے لکھا ہے حج عمرے کی دعائیں، صلاۃ و سلام کیسے پڑھنا چاہیے، کیا ادب ہے نبی کا۔ اور نبی کے ادب کے بغیر کوئی آدمی کے دل میں حضور کا اگر ادب نہیں ہوا تو وہ آدمی مسلمان ہو نہیں سکتا۔
نبی کا ادب یہ بہت ضروری ہے، نبی کی ہر چیز کا ادب بہت ضروری ہے۔ چنانچہ یہ کپڑا تھا جو جنت سے آیا تھا، تھوڑا سا ٹچ کیا اور قرآن شریف میں ہے وہ دکھائی دینے لگا، تو یعقوب علیہ السلام نے فوراً پچھلی بات یہ کہی، الم اقل لکم، میں تمہیں نہیں کہتا تھا میں اللہ کا غیبی نظام جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب سارے بھائی کھڑے ہیں شرمندہ، نگاہیں نیچی، ابا جان معاف کر دیجئے، بڑے ہم سے بڑی چوک ہو گئی، پول کھل گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا سوف استغفر لکم، بھائی ابھی تو میں معاف نہیں کرتا، تھوڑا ٹائم آنے دو۔ محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے تہجد کے ٹائم کا انتظار کیا، تہجد کا وقت آئے، وہ وقت قبولیت کا زیادہ قبول دعائیں ہوتی ہیں، اور پھر یا جمعہ کی رات آوے یا جمعہ کا دن آوے یا کوئی بڑا دن، یعنی کہ میں ابھی نہیں بعد میں دیکھوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو غفور رحیم ہے، بھائی تمہیں معاف کر دے گا لیکن ابھی نہیں، بعد میں۔ اب بھائیوں نے کہا ابا جان دعوت دی ہے آپ کو مصر جانے کی، اور بہت اہتمام سے۔ جو فرعون تھا مصر کا، اس نے بھی یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں بھی دعوت دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا درجہ اس کے مقابلے میں یعنی حکومت کے اعتبار سے نیچا، نبی کے اعتبار سے تو بہت اونچا، لیکن پوری حکومت جو فرعون فرائض جسے کہتے ہیں، تو فرعون الگ تھا، یوسف علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی، یہ حالات تھے اس اعتبار سے۔ تو فرعون نے بھی یوسف علیہ السلام کو کہا، روایت میں یہ کبھی یہ کہا کہ اپنے باپ دادا اپنے ماں باپ کو سب کو بلا لو، میں یہاں زمین بھی دوں گا، یہاں ان کو رکھوں گا بھی، ان کا خیر خبر بھی رکھوں گا، اور جو بھی آپ کہو گے ویسا اس طریقے سے کام ہو جائے گا، یعنی ان کا پاسپورٹ وغیرہ سب بنا دوں گا، خلاصہ کلام ہے، ابھی ہجرت کروا لو۔ تو یوسف علیہ السلام نے خبر بھیجی، چونکہ کنعان 250 میل دور نبیوں کی بستی، یوسف علیہ السلام نے خبر بھیجی کہ آپ مکمل جو ہے ارادہ کر کے آ جانے کہ کنعان کو چھوڑ دینا ہے اور یہی رہنا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے مشورہ کیا کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ بھی چھوڑ دینا چاہیے، یہاں تو حالات ہیں، قحط سالی ہے، جانور بھی مر رہے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اسے پسند نہیں کیا، یہ آبائی وطن ہے نبیوں کا، اسے کیوں چھوڑنا، بھئی یہ بھی رہے وہ بھی رہے۔ اب سفر شروع ہوا، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، جب یہاں سے نکلے ہیں یعقوب علیہ السلام سب کو لے کر، یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ والد آ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے سارے جتنے بھی مصر کے دروازے تھے بڑے بڑے، وہ چونکہ عزیز مصر تھے، سارے دروازوں کے اوپر فوجی کو کھڑا کر دیا استقبال میں۔ کون آ رہا ہے؟ یہ کہا یعقوب والد آ رہے ہیں، استقبال میں ساری فوجیں کہ فوجیں سلام کریں گی اور جو ہے جو شاہی استقبال ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، آہستہ آہستہ پتا چلا کہ ابھی کل پہنچیں گے پرسوں پہنچیں گے، بے ہوائی جہاز تو تھا نہیں، کبھی 5 بجے فلائٹ اترے گا 10 بجے فلائٹ اترے گا، یہ تو تھا نہیں، بھائی اونٹوں کا سفر 250 میل دور ہے، پتہ نہیں۔ تو روزانہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یوسف، زلیخا، ان کے 2 بچے، بی بی رحمت یہ جو ہے بعد میں پیدا ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے شاہی اعتبار سے استقبال کے لیے کھانے لے کر اور دسترخوان لے کر باہر نکلتے تھے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ آپ آج تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، آج تو کوئی آنے والا ہے نہیں، دکھائی نہیں دیتا، واپس آ جاتے، اور یہ کھانا جو ہے غربا میں فقراء میں تقسیم ہو جاتا۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کو پکا پتہ چل گیا کہ اب یہ بالکل مصر کے قریب پہنچ گئے ہیں اور آج تک کسی بھی حال میں یہ قافلہ آ جائے گا، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت شاندار طریقے سے استقبال کا انتظام کیا، ساری مصر کی جتنی فوجیں تھیں وہ ساری فوجوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ مصر کے شہر کے کچھ دروازے ایسے تھے جو بند رہتے تھے، جیسے کوئی شہر ہے تو سارے دروازے کھولے نہیں جاتے، کچھ دروازے بند رکھتے ہیں کچھ دروازے کھول دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سارے دروازوں کو کھولنے کا آرڈر دے دیا، سارے دروازے کھول لے مصر کے، اور جو ہے شاہی استقبال جب سامنے سے قافلہ آنے لگا تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور والد کی اونٹنی جو ہے وہ آگے آگے ہے، یوسف علیہ السلام ایک دم سے دوڑے، ایک دم سے 80 سال کی جدائی کے بعد اب باپ دکھائی دے رہا ہے،
اور باپ کو بھی بیٹا دکھائی دے رہا ہے. اور جاتی ہی یوسف علیہ السلام نے وہ اٹھنے کی نکیل جو ہے پکڑ لی. اٹھنے کی نکیل, یہ تو اٹھنی پر تھے, اٹھنے کی نکیل پکڑی. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے سلام کر کے کہا کہ بیٹا یوسف, خالی مجھے اتنا بتا تیرے دین کا کیا حال ہے. بچے کے دین کے بارے میں پوچھا, تیرے دین کا کیا حال ہے, مجھے اتنا بتا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا الحمدللہ میں دین پر ہوں اور باپ دادا کے دین پر ہوں, اور اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے, نبی. پھر یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ اٹھنے سے اترے, اور یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے دونوں نے خوب معانقہ کیا, خوب روئے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کے پیشانی کو چوما, اور بیٹے نے یعقوب علیہ السلام کی پیشانی کو چوما, اور یوسف علیہ السلام نے جملہ کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین, آپ بہت عزت کے ساتھ مصر میں آ جائیے, امن کے ساتھ آ جائیے, کسی قسم کی کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. سب کے لیے کمرے الگ الگ کر دیے تھے, ماں باپ کے لیے کمرہ الگ, وہ بھائیوں کے لیے کمرہ الگ, بنیامین کے لیے کمرہ الگ. بنیامین کی شادی نہیں ہوئی تھی تو زلیخا سے کہا کہ اس کے لیے لڑکی بھی دیکھ لو مصر میں. بنیامین اس کی تو شادی بھی ہوئی نہیں, ان کی تو ہوئی نہیں ہے, یوسف علیہ السلام کی ہو گئی. ان کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا زلیخا سے کہہ دیا بھائی تم دیکھو اس کے لیے لڑکی یہاں مصر میں, اور سب کا پرجوش استقبال کیا. پھر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو یعقوب علیہ السلام سے تنہائی میں یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, ابا جان آپ عزت آبرو کے ساتھ یہاں آئے ہو, اللہ نے ہمیں عزت دی, لیکن یہ فرعون جو ہے اس نے پیغام بھیجا ہے, اور پیغام بھیج کر یہ کہا ہے کہ ماں باپ کو یہی رکھ لو, یعنی یہاں کا پاسپورٹ میں دے دیتا ہوں, یہاں میں رہنے کا پورا اختیار دے دیتا ہوں, پوری مدد کروں گا. تو میں خالی آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ وہ کہے گا کہ کون سی زمین چاہیے تو فلاں ٹکڑا پسند کرنا. کوئی ٹکڑا بتا دیا یوسف علیہ السلام نے, وہ ٹکڑا پسند کرنا, اور یہ کہہ دینا اچھا وہ ٹکڑا بہت مہنگا ہے. یوسف علیہ السلام کہہ رہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹکڑا بالکل شہر سے لگا ہوا ہے, بہت مہنگا ہے, بہت قیمتی ہے. میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی زمین مت مانگنا, اور کوئی میں جو کہتا ہوں وہی زمین لینا, وہ زمین بہت اچھی ہے, اور اگر وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو چونکہ بہت قیمتی ہے. تو اس کو جواب میں یہ کہنا کہ بھائی دیکھ فرعون, ہم تو جو ہے دیہاتی لوگ ہیں, اور دیہاتوں کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں کہ وہ ذرا گائے بھی ہو, بیل بھی ہو, بکری بھی ہو, مرغی بھی ہو, بیٹھے مکان ہو, لمبے لمبے ٹاور نہیں, یہ میں بیٹھے مکان ہو, اور تھوڑی کھلی جگہ ہو کہ بچے کھیلے کودیں, اور وہ ذرا مصر سے قریب ہو. تو وہ ٹکڑا اور اس علاقے کا نام بتا دیا, وہی مانگنا, اس کے علاوہ کوئی مت لینا. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جب مجھے مانگنا ہے تو اس سے کیوں مانگوں, میں اللہ سے نہ مانگوں. بھائی جب مانگنا ہی ہے تو میں اس سے کیوں, یہ ماننا نا ابا مانگنا تو اللہ سے ہی ہے. یوسف علیہ السلام دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں, مانگنا تو اللہ سے ہے لیکن سبب تو یہی بنے گا نا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب یہ کہ میں باپ دادا کی جگہ چھوڑ دوں, وہاں نہیں جاؤں گا کنعان. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں وہ جگہ تو رکھو آپ, لیکن مانگنا اس لیے کہ یہ زمین کی قیمت میں جانتا ہوں, میں یہاں رہتا ہوں, اس لیے اس کے اندر خزانے بھی ہیں, اور سب کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا خزانے ہیں اور زمین کی کیا قیمت ہے. جو درباری لوگ ہیں جو حکومت چلاتے ہیں ان کو معلوم ہے. چنانچہ فرعون بھی استقبال کے لیے جب آیا تو یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں ہمارے ملک میں ٹھہرنے کی, کیوں کہ تمہارے بیٹے نے ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کیا, یعنی یوسف علیہ السلام نے, اب تمہارا حق بنتا ہے, بتاؤ کون سی زمین. تو یعقوب علیہ السلام نے وہی زمین مانگی جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی. وہ تھوڑا سا ہچکچایا, آگے پیچھے ہوا, ارے یہ کیسے مانگ لی انہوں نے یہ زمین. یعقوب علیہ السلام نے بڑھاپے میں مجھے تو وہ زمین چاہیے, وہ زمین اچھی ہے وغیرہ. لیکن فرعون بھی جو تھا با اخلاق تھا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام والا فرعون ہے, مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے, یہ خبر رکھنا. موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آنے والے ہیں, مصر کا ہر بادشاہ اس کا نام فرعون ہے, بس اتنا یہ ذہن میں رکھنا. جو بھی مصر کا بادشاہ بنا اس کو فرعون کہا جاتا ہے. تو فرعونہ اسی لیے اس کو کہتے ہیں. کبھی اللہ آپ کو توفیق دے تو جماعت میں مصر ضرور جانا, جماعت میں جائیے, گھومنے پھرنے میں جائیے, وہاں نبیوں کی چیزیں بہت دیکھنے ملیں گی آپ کو.
وہاں کے بڑے بڑے اہرام، وہاں کی بڑی بڑی چیزیں. دنیا میں بہت پرانی کالونی ہے مصر، بہت پرانی کالونی. تو جگہ مانگی فرعون نے، وہ جو فرعون تھا اس نے فوراً آرڈر دے دیا کہ یہ جگہ ان کے نام پر کر دو. بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل اسی لیے کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیل جو بنے انہیں کی نسل بنے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل. اب یعقوب علیہ السلام جب جو ہے ان کو جب زمین مل گئی، لیکن یعقوب علیہ السلام کو ایک فکر یہ کہ بھی میں یہاں آیا ہوں میرے باپ دادا کی زمین. تو یعقوب علیہ السلام نے کچھ بچوں میں مشورہ کر کے کچھ بچوں سے کہا تو تم لوگ وہاں چلے جاؤ تاکہ وہ بھی آباد رہے یہ بھی آباد رہے. 250 میل ہے، ہم آتے جاتے رہیں گے، تم آتے جاتے رہنا، لیکن وہ زمین ہم اپنی جگہ چھوڑیں گے نہیں. چنانچہ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. یوسف علیہ السلام نے شاندار جو ہے عشائیہ قائم کیا، کھانا رات کا، جس میں سارے کے سارے مصر والے جمع ہوئے، مرد عورتیں، اور ایک چبوترا بنایا. عرش کا مطلب ہے چبوترا. ایک میدان کے اندر کھانا یوسف علیہ السلام نے انتظام کیا اور جو ایک چبوترا بنایا اور چبوترے کے اوپر کرسی رکھی. اس کرسی کے اوپر یوسف علیہ السلام جو ہے بیٹھ گئے چونکہ عزیز مصر تھے، اور دوسری کرسیاں رکھی اس میں بھائی بیٹھ گئے اور پورے مصر والوں سے تعارف کرانے لگے کہ دیکھو یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہیں، یعنی میری خالہ، اصل والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، یہ جو ہے یہ ہے، اور یہ میرے سارے بھائی ہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے. سارا خاندان جب جمع ہوا اور جب یہ سارے کے سارے سب نے دیکھا کہ یوسف کی تو بہت تعریف ہے، بہت عزت ہے. جب یہ لوگ آئے وہاں تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. وخروا له سجدا. ان کی شریعت میں سجدہ غیروں کے سامنے جائز تھا. میں پہلے ہی تفصیل عرض کر، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. ہمارے شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے سامنے سجدہ اللہ کے علاوہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے. ہمارے شریعت میں منع، ان کی شریعت میں اس کی گنجائش تھی. وہ ادب کا سجدہ ہوتا تھا، عبادت کا سجدہ نہیں ہوتا تھا. ایک ادب کا سجدہ ہے اور ایک عبادت کا سجدہ ہے. تو عبادت کا سجدہ تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے، ادب کا سجدہ ان کی شریعت میں یہ ہوتا تھا. جب سب نے سجدہ کیا فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تعویل رؤیائی، ابا جان میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. چاند اور سورج نے بھی سجدہ کیا اور ستارے نے بھی سجدہ کیا. یہ یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، ماں نے بھی سجدہ کیا، بھائیوں نے بھی سجدہ کیا. یہ کہا شمس اور قمر نے بھی سجدہ کیا اور بھائیوں نے بھی سجدہ کیا. ھذا تعویل رؤیائی، یہ میرے خواب کی تعبیر. 80 سال کے بعد تعبیر پوری ہوئی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر دوسرے دن پوری نہیں ہوتی، کبھی کبھی اس کی تعبیر 10 سال کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہے. تو کبھی کبھی 10 سال 15 سال اس خواب کو گزر جاتے ہیں، پھر اللہ اس کی تعبیر نکالتا ہے کہ دیکھو تو نے خواب دیکھا تھا، یہ حقیقت بن گئی. چنانچہ یہی کہا یا ابت ھذا تعویل رؤیائی من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی کوئی شکایت نہیں کی باپ کے سامنے، انہوں نے یہ کیا یہ کیا نا، ایک جملہ کہا خالی. یوسف علیہ السلام نے کہا یا ابت ھذا تعویل رؤیائی، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے پوری کی. میرے ساتھ اللہ نے فضل کا معاملہ کیا، مجھے جیل سے نکالا، تم لوگوں کو کنعان سے لایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان آ چکا تھا. شیطان آ گیا تھا لیکن شیطان کی نہیں چلی، میرے اللہ کی چلی. ان ربی لطیف لما یشاء، میرا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ عالم اور حکیم ہے. اور اسی جگہ پر یوسف علیہ السلام نے اپنی موت کی دعا بھی مانگ لی کہ اللہ اب میری جتنی خواہشیں تھی پوری ہو گئی. دعا مانگ رہے آگے. اچھا موت کی دعا کیوں مانگی یہ تفصیل کا بھی وقت نہیں ہے، میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ. یاد دلا دینا کہ موت تو مانگی نہیں جاتی نا، کہ انہوں نے موت کی دعا کیوں مانگی. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو نے مجھے حکومت دی،
اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو دنیا میں بھی میرا کارساز ہے، مرنے کے بعد بھی میرا کارساز ہے، میری خواہشیں پوری ہو چکی، اب تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور میرے باپ دادا کے ساتھ میری ملاقات کرا دے، یعقوب، اسحاق، ابراہیم، ان کے ساتھ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت آیا، زلیخا قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، بچے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے انتقال سے پہلے، بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری لاش مجھے کہاں دفن کرو گے تم؟ انہوں نے کہا مصر میں، گھر والوں مصر میں کریں گے، آپ تو عزیز مصر ہو۔ یہ فرمایا نہ، مجھے بھلے تم، لیکن میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے کنعان میں دفن کرنا اور ابراہیم اور اسحاق کے قریب میں دفن کرنا، میرے باپ دادا کی جو قبریں ہیں ان کے قبروں کے قریب مجھے دفن کرنا۔ چنانچہ روایتوں میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، ان کے انتقال کی کیفیت بھی بڑی عجیب ہے جو علماء نے لکھی ہے، آج تو وقت نہیں، کل انشاءاللہ دیکھوں گا، اگر مضمون چھڑ گیا تو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو دریائے نیل کے کنارے پر انہیں دفن کیا یوسف علیہ السلام، لیکن وصیت ان کی تھی کنعان کی۔ یہ نیل، تم تھے مصر کے سفر میں؟ یہ عبدالوہاب تھے مصر کے سفر میں، یہ نیل جو ہے اسی کے کنارے جو بڑی نیل ہے، کنارے جو ہے ان کو دفن کیا یوسف علیہ السلام کو، لیکن وصیت ان کی تھی مجھے کنعان لے جانا، تو کنعان لے نہیں گئے کچھ حالات کی وجہ سے، وہ لمبا سفر ہے کیسے لے جانے، تو وہی دفن کیا۔ پھر روایتوں میں یہ ہے کہ اب بنی اسرائیل تو بنے نہیں، یہاں مصر میں، بنی اسرائیل تو مصر میں ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل سے نکلنے لگے اور جانے لگے تو اللہ نے وہی بھیجی، اے موسیٰ میرے بندے نے وصیت کی تھی، اس کی قبر وہاں ہے، فرشتے نے دکھایا یہ قبر ہے، یہ کھودو۔ چنانچہ وہ قبر کھودی گئی اور تابوت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور بنی اسرائیل کے ساتھ وہ تابوت گیا اور کنعان میں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ابراہیم کے قریب میں ان کو دفن کیا کئی سالوں کے بعد۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا قصہ ہے کہ پہلے دفن ہوئے یہاں نیل کے کنارے، لیکن چونکہ وصیت تھی اور کہ مجھے وہاں لے جانا کنعان، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب روانہ ہونے لگے بنی اسرائیل کو لے کر مصر کو چھوڑ کے فرعون کے ڈر سے، اور جو نیل والا قصہ ہوا تو جب گزر رہے تھے اللہ نے وہی بھیجی، میں میرے بندی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا، اس کی وصیت کو زمینیں بھول گئی، عرش والا نہیں بھولا ہے کہ اس کی وصیت کو اللہ بھولے، میں نہیں بھولا ہوں، فلاں جگہ اس کی قبر ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ کوئی قافلہ آوے اور اسے وہاں سے ہٹاوے نکالے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، فرشتے نے آ کر بتایا موسیٰ علیہ السلام کو یہاں کھودو، کھودا تو وہاں قبر نکلی، وہ قبر اس کو کھودا تو تابوت نکلا۔ ایسے کہ ایسے یوسف علیہ السلام حسین جمیل تھے اور اسی تابوت کو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اٹھایا اور اپنے ساتھ کنعان لے گئے بنی اسرائیل کے ساتھ اور وہاں پر ان کو دفن کیا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کریں گے، کئی مضمون اس سلسلے میں اور بھی رہ گئے ہیں لیکن بعد میں انشاءاللہ پورا کر لیں گے۔ وہ نماز والا تو رہ گیا، نہیں وہ دے دو۔ ایک بات بھائی سنو، اب جو ہے یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، اس لیے میری اپنی درخواست یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں کوئی بھی آدمی لیلۃ القدر کو اگر آباد کرے اور اس میں عبادت کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو نماز عشاء کی تو الحمدللہ مسجد میں ہو جاتی ہے، دعا میں شریک ہو جاتے ہو، بیان بھی سن لیتے ہو، لیکن گھر جا کر بھی اپنے گھر کا ماحول کچھ ایسا بناؤ ان راتوں میں، کوئی قرآن پڑھے، کوئی دعا مانگے، پوری رات میں جاگ سکو، تو کم سے کم جو ہے لیلۃ القدر کے قیام میں ہم یہ جو اعتکاف میں بیٹھاتے ہیں، جو ہمارے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ بڑے اچھی، ان کو بہت اچھا چانس ملتا ہے کیونکہ وہ اعتکاف میں تو لیلۃ القدر آئی جاتی ہے، پانچوں نمازیں ہو جاتی ہیں جماعت کے ساتھ، قرآن ہو جاتا ہے، مسجدہ جماعت میں بیٹھ جاتے ہیں، بیان سن لیتے ہیں۔ اعتکاف میں نہیں بیٹھے تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے بعد میں اپنے گھر پر جا کر بھی عبادت کر سکتے ہو۔ تو یہ راتیں نریمن پوائنٹ کی نہیں ہے، اتنا میں کہہ دیتا ہوں آپ کو۔ خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مطلب کھیل کود، یہ نہیں، میں نے عربوں سے بھی کہا وہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں
میں نے کہا تمہارے یہاں جو ہے رمضان آوے اچھے اچھے کپڑے خریدو اور زیورات خریدو اور عورتیں جائیں. میں نے کہا یہ رمضان اس لیے نہیں ہے. اور یہ راتیں ایسی راتیں ہیں کہ یہ بہت وزنی راتیں ہیں. جیسے آج کی رات ہے یہ طاق رات ہے, یہ وزنی ہے. ہاں اس کے لیے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد رمضان کا کوٹا پورا ہو گیا یہ کرنا, گھر جا کر اللہ سے کہو, عبادت کرو. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسلمان جیسے ہمارے مجمع لوگ ہوتے ہیں, آئندہ سال ہم میں کون اس مجمع میں ہوتا ہے کون نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کو معلوم ہے. کئی لوگ بیچارے بوڑھے ہمارے مجلس میں آتے تھے, بیٹھتے تھے, قبر میں چلے گئے. اب وہ انتظار کرتے ہیں کئی راتوں کی ایک آمین ہمیں مل جائے, ایک روزہ مل جائے, ایک تراویح مل جائے, ایک رکعت مل جائے. اس لیے میں گھر پر بھی جتنی بھی مائیں بہنیں سن رہی ہیں, دیکھو یہ دن جو ہے وہ زیادہ اچھے اچھے کھانا پکا کے کھانے کے نہیں ہے, وہ اچھے اچھے کھانے پکاؤ کھاؤ مزے کرو, یہ نہیں ہے. بھائی روزی بڑھا دی جاتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے بھیج دے گا آپ کو, اس میں زیادہ وقت مت لگاؤ. یہ میری نصیحت ہے. خوب قرآن پڑھو, یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن پڑھو اور قرآن کی طرف دیکھ کر رو. قرآن اس طریقے سے پڑھو گو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ کیفیت کے ساتھ پڑھو. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کو دیکھ کر رو اور پھر یہ کہو اللہ سے کہ اللہ میرے حصے کی ہدایت تیرے قرآن میں ہے, میرے حصے کی جو ہدایت ہے تو مجھے عطا فرما. جتنا زیادہ قرآن پڑھو گے تو تمہاری جائز مرادوں کو اللہ پوری کرے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو زیادہ قرآن پڑھتا ہے اس کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا, تو بغیر مانگے بھی اللہ اس کو دے دیتا ہے. تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.